قصہ اللہ کے پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام کا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا اور ان کا خمیر تیار ہونے سے قبل ہی اس نے فرشتوں کو یہ اطلاع دی کہ عنقریب وہ مٹی سے ایک مخلوق پیدا کرنے والا ہے جو بشر کہلائے گی اور زمین میں ہماری خلافت کا شرف حاصل کرے گی۔ آدمی کا خمیر مٹی سے گوندا گیا اور ایسی مٹی سے گوندا گیا جو نت نئی تبدیلی قبول کرنے والی تھی۔ جب یہ مٹی پختہ ٹھیکری کی طرح آواز دینے اور کھنکارنے لگی تو اللہ تعالیٰ نے اس جسد خاکی میں روح پھونکی اور وہ یک بیک گوشت پوست ہڈی پٹھے کا زندہ انسان بن گیا اور ارادہ، شعور، حس، عقل اور وجدانی جذبات و کیفیات کا حامل نظر آنے لگا۔ تب فرشتوں کو حکم ہوا کہ تم اس کے سامنے سر بسجود ہو جاؤ۔ فوراً تمام فرشتوں نے تعمیل ارشاد کی، مگر ابلیس شیطان نے غرور و تمکنت کے ساتھ صاف انکار کر دیا۔ شیطان کا مقصد یہ تھا کہ میں حضرت آدم علیہ السلام سے افضل ہوں، اس لیے کہ تو نے مجھ کو آگ سے بنایا ہے اور آگ بلندی و رفعت چاہتی ہے، اور آدمی مخلوق خاکی، بھلا خاک کو آگ سے کیا نسبت؟ اے اللہ، پھر یہ تیرا حکم کہ ناری خاکی کو سجدہ کرے کیا انصاف پر مبنی ہے؟ میں ہر حالت میں آدم سے بہتر ہوں، لہٰذا وہ مجھے سجدہ کرے، نہ کہ میں اس کے سامنے سر بسجود ہوں۔ مگر بدبخت شیطان اپنے غرور و تکبر میں یہ بھول گیا کہ جب تم اور آدم علیہ السلام دونوں اللہ کی مخلوق ہو تو مخلوق کی حقیقت خالق سے بہتر خود وہ مخلوق بھی نہیں جان سکتی۔ وہ اپنی تمکنت اور گھمنڈ میں یہ سمجھنے سے قاصر رہا کہ مرتبے کی بلندی و پستی اس مادے کی بنا پر نہیں ہے جس سے کسی مخلوق کا خمیر تیار کیا گیا ہے، بلکہ اس کی ان صفات پر ہے جو خالق کائنات نے اس کے اندر ودیعت کی ہیں۔ بہرحال شیطان کا جواب چونکہ غرور و تکبر کی جہالت پر مبنی تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس پر واضح کر دیا کہ جہالت سے پیدا شدہ کبر و نخوت نے تجھ کو اس قدر اندھا کر دیا ہے کہ تو اپنے خالق کے حقوق اور احترام خالقیت سے بھی منکر ہو گیا، اس لیے مجھ کو ظالم قرار دیا اور یہ نہ سمجھا کہ تیری جہالت نے تجھے حقیقت کو سمجھنے سے درماندہ اور عاجز کر دیا ہے۔ بس اب تو اس سرکشی کی وجہ سے ابدی ہلاکت کا مستحق ہے اور یہی تیرے عمل کی قدرتی پاداش ہے۔ ابلیس کی طلب مہلت۔ ابلیس نے جب دیکھا کہ خالق کائنات اللہ کے حکم کی خلاف ورزی، تکبر و رعونت اور اللہ تعالیٰ پر ظلم کے الزام نے ہمیشہ کے لیے مجھ کو رب العالمین کی آغوش رحمت سے مردود اور جنت سے محروم کر دیا، تو توبہ اور ندامت کی جگہ اللہ تعالیٰ سے یہ استدعا کی کہ قیامت تک مجھ کو مہلت عطا کر اور اس طویل مدت کے لیے میری زندگی کی رسی کو دراز کر دے۔ حکمت الہی کا تقاضا بھی یہی تھا، لہٰذا اس کی درخواست منظور کر لی گئی۔ یہ سن کر اب اس نے پھر ایک مرتبہ اپنی شیطانیت کا مظاہرہ کیا، کہنے لگا، جب تو نے مجھ کو راندہ درگاہ کر ہی دیا ہے تو جس آدم کی بدولت مجھے یہ رسوائی نصیب ہوئی، میں بھی آدم کی اولاد کی راہ ماروں گا اور ان کے پس و پیش ارد گرد اور چہار جانب سے ہو کر ان کو گمراہ کروں گا اور ان کی اکثریت کو تیرا ناشکرا اور ناسپاس بنا کر چھوڑوں گا۔ البتہ تیرے مخلص بندے میرے اغوا کے تیر سے گھائل نہ ہو سکیں گے اور ہر طرح سے محفوظ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہم کو اس کی کیا پرواہ، ہماری فطرت کا قانون مکافات عمل اور پاداش عمل اٹل قانون ہے، پس جو جیسا کرے گا ویسا بھرے گا، اور جو بنی آدم مجھ سے روگردانی کر کے تیری پیروی کرے گا وہ تیرے ہی ساتھ عذاب الہی جہنم کا سزاوار ہوگا۔ جا اپنی ذلت و رسوائی اور شومی قسمت کے ساتھ یہاں سے دور ہو، اپنی اور اپنے پیروکاروں کی ابدی لعنت جہنم کا منتظر ہو۔ حضرت آدم علیہ السلام کا قیام جنت اور حضرت حوا کی زوجیت۔ حضرت آدم علیہ السلام ایک عرصے تک تنہا زندگی بسر کرتے رہے، مگر اپنی زندگی اور راحت و سکون میں ایک وحشت اور خلا محسوس کرتے تھے، اور ان کی طبیعت و فطرت کسی ہمدم کی جویاں نظر آتی تھی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا کو پیدا کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام اپنا ہمدم اور رفیق پا کر بہت خوش ہوئے اور سکون قلب محسوس کیا۔
حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو اجازت تھی کہ وہ جنت میں رہیں، اس میں اور اس کی ہر چیز سے فائدہ اٹھائیں، لیکن ایک درخت کو معین کر کے بتایا گیا کہ اس کو نہ کھائیں بلکہ اس کے پاس تک نہ جائیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کا بہشت سے نکلنا۔ اب ابلیس کو ایک موقع ہاتھ آیا اور اس نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کے دل میں یہ وسوسہ ڈالا کہ یہ درخت شجر خلد ہے، اس کا پھل کھانا جنت میں سرمدی، آرام اور سکونت اور قرب الہی کا ضامن ہے، اور قسمیں کھا کر ان کو باور کرایا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، دشمن نہیں ہوں۔ یہ سن کر حضرت آدم علیہ السلام کی انسانی اور بشری خواص میں سب سے پہلے نسیان یعنی بھول چوک نے ظہور کیا، اور وہ یہ فراموش کر بیٹھے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم امتناعی تھا، نہ کہ مربیانہ مشورہ۔ شیطان کے ورغلانے کی وجہ سے جنت کے دائمی قیام اور قربت الہی کے عزم میں لغزش ہو گئی، اور حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا نے اس درخت کا پھل کھا لیا۔ اس کا کھانا تھا کہ بشری لوازم ابھرنے لگے، دیکھا تو ننگے ہیں اور لباس سے محروم۔ جلدی سے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا دونوں نے پتوں سے سطر ڈھانکا، گویا انسانی تمدن کا یہ آغاز تھا کہ اس نے تن ڈھانکنے کے لیے سب سے پہلے پتوں کو استعمال کیا۔ ادھر یہ ہو رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا عتاب نازل ہوا اور آدم علیہ السلام سے باز پرس ہوئی کہ ممانعت کے باوجود یہ حکم عدولی کیسی؟ آدم علیہ السلام آخر آدم علیہ السلام تھے، مقبول بارگاہ الہی تھے، اس لیے شیطان کی طرح مناظرہ نہیں کیا اور اپنی غلطی کو چھپانے کی کوشش نامشکور سے باز رہے۔ ندامت اور شرمساری کے ساتھ اقرار کیا کہ غلطی ضرور ہوئی، لیکن اس کا سبب سرکشی نہیں ہے بلکہ بشریت کی بنا پر بھول چوک اس کا باعث ہے، اس لیے غلطی ہے، اس لیے توبہ و استغفار کرتے ہوئے عفو و درگزر کا خواستگار ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے عذر کو قبول فرما لیا اور معاف کر دیا، لیکن وقت آ گیا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام اللہ کی زمین پر حق خلافت ادا کریں، اس لیے حکمت کی تقاضے کی وجہ سے ساتھ ہی فیصلہ سنایا کہ تم کو اور تمہاری اولاد کو ایک معین وقت تک زمین پر قیام کرنا ہوگا، اور تمہارا دشمن ابلیس بھی اپنے سارے سامان عداوت کے ساتھ وہاں موجود رہے گا، اور تم کو اس طرح ملکوتی اور طاغوتی دو متضاد طاقتوں کے درمیان زندگی بسر کرنی ہوگی۔ اس کے باوجود اگر تم اور تمہاری اولاد مخلص بندے اور سچے نائب ثابت ہوئے تو تمہارا اصلی وطن جنت ہمیشہ کے لیے تمہاری ملکیت میں دے دیا جائے گا، لہٰذا تم اور حوا دونوں یہاں سے جاؤ اور میری زمین پر جا کر بسو اور اپنی مقررہ زندگی تک حق عبودیت ادا کرتے رہو، اور اس طرح انسانوں کے باپ اور اللہ تعالیٰ کے خلیفہ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے رفیق حیات حضرت حوا کے ساتھ اللہ کی زمین پر قدم رکھا۔ حضرت آدم علیہ السلام ہندوستان کی سرزمین پر اور حضرت حوا علیہ السلام جدہ کی سرزمین پر اتارے گئے، اور پھر چل کر دونوں عرفات حجاز کے میدان میں ایک دوسرے سے جا ملے۔ اس لیے اس میدان حج کا نام عرفات ہوا، کیونکہ دونوں نے اسی مقام پر ایک دوسرے کو پہچانا۔ قصہ حضرت آدم علیہ السلام میں چند اہم عبرتیں۔ یوں تو حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے میں بے شمار نصیحتیں اور مسائل کا ذخیرہ موجود ہے اور ان کا احاطہ اس مقام پر ناممکن ہے، لیکن چند اہم عبرتوں کی جانب اشارہ کر دینا مناسب معلوم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حکمتوں کے بھید بے شمار اور ان گنت ہیں، اور یہ ناممکن ہے کہ کوئی بھی ہستی خواہ کتنی ہی مقربین بارگاہ الہی سے کیوں نہ ہو ان تمام بھیدوں پر واقف ہو جائے۔ اس لیے فرشتے بھی اللہ تعالیٰ کے انتہائی مقرب ہونے کے باوجود خلافت حضرت آدم علیہ السلام کی حکمت سے آشنا نہیں ہو سکے، اور جب تک معاملے کی پوری حقیقت سامنے نہیں آ گئی وہ حیرت میں غرق رہے۔ اللہ تعالیٰ کی عنایت اور توجہ اگر کسی حقیر شے کی طرف بھی ہو جائے تو وہ بڑے سے بڑے مرتبے اور جلیل القدر منصب پر فائز ہو سکتی ہے اور خلعت شرف و مجد سے نوازی جا سکتی ہے۔ ایک مشت خاک کو دیکھیے اور پھر خلیفۃ اللہ کے منصب پر نظر ڈالیے، اور پھر اس کے منصب نبوت و رسالت کو ملاحظہ فرمائیے، لیکن اس کی توجہ کا فیضان بخت و اتفاق کی بدولت یا خالی از حکمت نہیں ہوتا،
بلکہ اس شے کی استعداد کے مناسب بے نظیر حکمتوں اور مصلحتوں کے نظام سے منظم ہوتا ہے۔ انسان کو اگرچہ ہمہ قسم کا شرف عطا ہوا اور ہر طرح کی جلالت و بزرگی نصیب ہوئی، لیکن اس کی خلقی اور طبعی کمزوری اپنی جگہ اسی طرح قائم رہی اور بشریت و انسانیت کا نقص پھر بھی باقی رہا۔ یہی وہ چیز تھی کہ جس نے حضرت آدم علیہ السلام پر بائی جلالت قدر و منصب عظیم نسیان طاری کر دیا اور وہ ابلیس کے وسوسے سے متاثر ہو گئے۔ خطا کار ہونے کے باوجود اگر انسان کا دل ندامت اور توبہ کی طرف مائل ہو تو اس کے لیے رحمت کا دروازہ بند نہیں ہے اور اس بارگاہ تک رسائی میں نا امیدی کی تاریک گھاٹی نہیں پڑتی، البتہ خلوص اور صداقت شرط ہے۔ بارگاہ الہی میں گستاخی یا بغاوت بڑی سے بڑی نیکی اور بھلائی کو بھی تباہ کر دیتی ہے اور ابدی ذلت اور خسران کا باعث بن جاتی ہے۔ ابلیس کا واقعہ عبرتناک واقعہ ہے اور اس کی ہزاروں سال کی عبادت گزاری کا جو حشر بارگاہ الہی میں گستاخی اور بغاوت کی وجہ سے ہوا، وہ بلا شبہ سرمایہ 100,000 عبرت ہے۔